قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی. کتنی خوب دعا ہے. کہاں جب یہ آدمی ماں باپ کا جو فرما بردار ہوتا ہے، جب یہ جوانی کو پہنچتا ہے، جوانی سے گزرنے کے بعد حتی اذا بلغ اشدہ 40 سنہ، 40 سال کو جب پہنچ جاتا ہے نا، اب جب اپنی اولاد ہوتی ہے تو پھر ماں باپ کی قدر اور پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ اب اپنے بچوں کے لیے رات رات جاگتا ہے، جب اب ان کے لیے محنت کرتا ہے، سارا دن کما کر لاتا ہے، اور شام کو اگر آئے گھر میں عزت نہ ملے تو دل پہ کیا گزرتی ہوگی. پھر وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ ہاں باپ یوں کہا کرتے تھے، ماں یوں کہا کرتی تھی. فرمایا جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر یہ دعا کرتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق عطا فرما کہ تو نے جو میرے اوپر اور میرے ماں باپ پر نعمتیں کی ہیں، اے اللہ میں ان نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں. ماں باپ کی نعمت کا شکر ادا کروں کہ تو نے مجھے ماں باپ کی نعمت عطا فرمائی. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. اے اللہ مجھے ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس عمل پر تو راضی ہو. اور پھر اگلی دعا سنیے گا، واصلح لی فی ذریتی. اے اللہ میری اولادوں کو بھی اچھا کر دے. کہ میں نے اگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر لی یا کسی موقع پر ان کا حق نہیں ادا کیا، کوتاہی کی ہے، تو اے اللہ اس کا اثر آگے نہ چلے. نہیں سمجھے بات؟ یہ تسلسل آگے نہیں چلنا چاہیے کہ میں نے اگر ماں باپ کے ساتھ کوتاہی کر دی تو میری اولادیں پھر میرے ساتھ کیا کرے؟ کوتاہی کرے. اے اللہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے جی. اس لیے حدیث میں آتا ہے نقد سزا مل جاتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کی نقد سزا اس دنیا میں ملتی ہے. اور وہ 2 سزائیں بتائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ فقر مسلط کر دیا جاتا ہے، اور دوسرا اولاد اس کی نافرمان ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ سے مانگا کرو اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے. اور ایک سورہ فرقان کی ایک دعا ہے، بڑی خوب دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے پروردگار ہمیں اور ہماری بیویوں کو، گھر والیوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور ہمیں نیک لوگوں کا پیشوا، راہبر، رہنما بنا. یہ ہے دعا. یہ دعا بھی کیا کرو. تو بہت اختصار کے ساتھ والدین کے حقوق سے متعلقہ جو باتیں قرآن میں آئی ہیں وہ میں نے یہاں ذکر کر دی ہیں.